اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے بیچ انور سعید صاحب موجود ہیں۔ آپ ایک علمی شخصیت ہیں لیکن پردے گمنامی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اتفاق ہی ہے کہ ان کا آنا پشاور ہوا تو ہم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ہم نے سوچا کہ ان سے علمی استفادہ حاصل کریں، اور انہوں نے کئی اہل علم سے استفادہ کیا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان کے سامنے کچھ علمی سوالات رکھیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مصروفیت میں سے آپ نے وقت نکالا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اہدنا ٹیم کی طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال سر میرا یہ ہے کہ قرآن کے نام پر بہت سارے مسلک اور فرقے بن رہے ہیں۔ قرآن تو وحدت کی بات کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا تھا کہ لوگ جو ہے ایک وحدت کے اندر، ایک لڑی کے اندر جو ہے وہ سمٹ جائیں، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ اسی قرآن کے نام پر اٹھنے والی تحریکیں ہوں، جماعتیں ہوں یا افراد ہوں، وہ خود آگے جا کر ایک فرقہ بن جاتے ہیں۔ اب اس کے بہت سارے اسباب ہیں، یہ مختصر سے وقت میں تو ان تمام چیزوں کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے جہاں تک غور کیا ہے تو میں یہ سمجھا ہوں کہ دو قرآن مجید کی آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے یہ سارا جو ہے اختلافات ہوئے۔ ایک تو یہ کہ تصریف آیات، قرآن مجید میں جو تصریف آیات کے بارے میں آیتیں آئی ہیں، ان کو غلط سمجھا گیا، اور دوسرا وہ لعلکم تعقلون، عقل سے کام لو، ان دو آیتوں کو غلط سمجھا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تصریف آیات کا نتیجہ یعنی یہ ہوا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مختلف آیتوں کو جمع کر کے اور ایک لیبل اپنے پاس سے دیں، ایک ٹاپک اپنے پاس سے دے دیں، اور وہ ایک مضمون تیار ہو گیا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس قسم کا عمل جو ہے وہ تحریف، یہودی یہی کرتے تھے کہ ادھر سے قرآن کی آیت کو نکالا، اس کے کانٹیکٹ سے باہر نکال دیا، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ۔ یہ یہودیوں کو طرز عمل تھا کہ اس کو کانٹیکٹ سے ہر آیت جو ہے وہ اپنی جگہ فٹ ہے۔ اب ایک ہی بات ہے، مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے قصہ آپ دیکھ لیں، ان کی فرعون کے ساتھ جو پوری ایک تحریک چلی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے ہر جگہ جو ہے ایک نئے الفاظ ہوگا، تو یہ نئے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانٹیکس کی ریکوائرمنٹ تھی۔ اگر محض ایک ہی بات بیان کرنی تھی تو ہر جگہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا، لیکن آپ دیکھیں کہیں پر کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہے، کہیں کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہے، کہیں کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن میں آپ دیکھیں کہ تقدیم اور تاخیر ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ ایک جگہ ہے، اور ایک جگہ ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، بہ کی تقدیم و تاخیر آ گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنے اپنے کانٹیکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ نے تصریف آیات کو غلط سمجھ کر آپ نے کیا کرا کہ ایک آیت فلاں صورت کی نکالی، ایک فلاں صورت کی، اور ایک فلاں صورت کی نکال کے اس کو جمع کر دیا، اور ایک مضمون آپ نے تیار کر لیا۔ ایسے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی بھی مضمون آپ تیار کر سکتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے تو آپ پھر دنیا کی کوئی بھی بات جو ہے وہ منوا سکتے ہیں، آپ کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ قرآن میں نماز کا کوئی فرض ہی نہیں ہے، قرآن میں اگر آپ یہ کہیں کہ جی شراب حلال ہے، قرآن میں اگر کہیں کہ جی پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، تو ان آیتوں کو جمع کر کے آپ کچھ بھی مضمون تیار کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ ان دو آیتوں کی وجہ سے جو ہے نا، اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ دو باتیں ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اب آپ نے اس گفتگو میں تصریف آیات کی ایک اصطلاح استعمال کی ہے، تو میرا آپ سے تقریباً سوال کے دو جز ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ اہل قرآن بنیادی غلطی کیا کرتے ہیں جب وہ کوئی نقطہ پیش کرتے ہیں، جب کوئی عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ تصریف آیات سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو غلطی یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کریم کے ہر لفظ کو جو ہے، یعنی اصطلاح، ہر علم کی اصطلاحات ہوتی ہیں اپنی، اور وہ اصطلاحات جو ہوتی ہیں وہ اس کو، یعنی جو علم کا بانی ہوتا ہے وہ اس کا تعین کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اکثر مثال دیتا ہوں، جیسے کمپیوٹر میں استعمال ہونے والی ایک ڈیوائس، اس کا نام ماؤس ہے۔ اب وہ یہ ماؤس جو ہے یہ ایک ٹرم ہے، اور جب ہم کمپیوٹر کی فیلڈ میں ہم جب بات کریں گے تو ماؤس سے مراد ایک ڈیوائس ہوگی، نہ کہ وہ ایک جو چھوٹا سا یعنی جانور ہے
جس کو ریٹ ہم کہتے ہیں، وہ مراد نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید بہت ساری لفظ اس نے اصطلاح کے طور پہ استعمال کیے ہیں۔ میری اس میں جو ہے انہوں نے بنیادی غلطی یہ کری کہ وہ جو اصطلاحات تھیں اس کو بھی انہوں نے لغت سے اس کے معنی کا تعین کرنے کی کوشش کی، تو یہ تھی سب سے بڑی غلطی جو ہے یہاں پر ہوئی۔ دوسرا آپ نے جو سوال پوچھا کہ تصریف آیات کا مطلب کیا ہے، تصریف آیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ کوئی ایک بات ہوتی ہے نا، جب اس کو آپ بار بار بیان کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن کے اندر وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مطلب آج کل کا جو جدید تصور بھی یہی ہے کہ کسی چیز کو اتنا زیادہ بیان کیا جائے کہ لوگوں کے ذہن میں وہ بات رچ اور بس جائے۔ تو اسی بات کو قرآن مجید ایک ہی چیز کو وہ مختلف اینگل سے بیان کرتا ہے، اس کو وہ تصریف آیات کہتا ہے۔ لیکن جو آیت ہے وہ اپنے ہی مقام کے لیے ہے، یہ نہیں کہ آپ ایک آیت کہیں پر اٹھائی آپ نے اور دوسری آیت کو اس کے ساتھ میچ کر کے اور آپ نے معنی کا تعین کیا۔ تصریف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور ایک جگہ کا وَاسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ۔ تو اب دیکھیے آپ ادخل اور اسلک، اب آپ کہیں جناب ان کو دو کے معنی کے تعین کریں جی تصریف آیات کے ذریعے، یہ نہیں۔ ادخل یدا کا جس محل کے اندر آیا ہے وہ وہاں پر ادخل ہی رہے گا، اسلک جہاں پر ہے اسلک ہی رہے گا۔ تصریف میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ جہاں پر ادخل آیا ہے وہاں اسلک لکھ دیتے ہیں اور اسلک کی جگہ ادخل آپ جو ہے مفہوم پیش کر کے اور اس کا ترجمہ آپ سامنے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تصریف آیات کا یہ مقصد نہیں ہے۔ تصریف آیات کا مطلب یہ مضمون ایک ہی ہوتا ہے مگر اب نئے پیرائے کے اندر، اور نئے پیرائے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر تھکتا نہیں ہے، بوریت فیل نہیں ہوتی اس کو، اور بات جو ہے اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن وہ اسی محل کے اندر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور تصریف کو ویسے آپ اگر لغتاً معنی دیکھیں گے تو جہاں اس کے معنی پھیرنا پلٹانا، وہاں پر اس کے ایک معنی تبیین کے بھی آتے ہیں۔ نبین لکم، نصرفوں کا مطلب ہوگا نبین لکم، ٹھیک ہے۔ تو یہی یعنی وہ غلطی ہوئی ان لوگوں سے کہ اس کے جو لغوی معنی انہوں نے اصطلاحات کو بھی جو ہے لغت کے ذریعے معنی متعین کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو کہ دیکھیے لغت میں کسی چیز کے کیا معنی ہیں، یہ چیز اہم نہیں ہوتی۔ اہم یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس معنی کو اس کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی لفظ کو کن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم کسی بھی لفظ کو وہ کن معنوں میں استعمال، اس کو استعمالات قرآنی کہتے ہیں، تو وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ اس میں یہ نہیں دیکھیں، اب مثال کے طور پر میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی ایک جگہ کہیں مثال دی تھی کہ گھر میں آپ کی مثال ہاکی ہوتی ہے جس سے ہم کھیلتے ہیں، تو یہ ہاکی ہے جناب کھیلنے کے لیے ہے، مگر ایک شخص جس کے پیر میں یعنی اس کو چوٹ لگ گئی یا اس کو کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اب وہ اسی ہاکی کو ایز اے اسٹک یوز کر رہے ہیں نا۔ تو اب گھر میں اگر اس کے یہ رکھی ہوئی ہو ہاکی، تو کوئی یہ سمجھے کہ جناب اس گھر میں ہاکی کا کوئی بہت بڑا پلیئر ہے، کہ یہ ہاکی یہ دلالت دے رہی ہے اور ہاکی یہ بتا رہی ہے کہ اس گھر میں کوئی ہاکی، تو وہ ہاکی کا وجود اہم نہیں ہے بلکہ ہاکی کا استعمال ہے، کہ وہ استعمال وہ تو ایز اے اسٹک استعمال ہو رہی ہے، تو وہاں پر وہ ہاکی جو ہے وہ ایز اے اسٹک یعنی اسٹک کے میننگ کے اندر ہم اس کو لیں گے۔ تو ایسی غلطیاں ہیں بہت ساری۔ ٹھیک، شکریہ۔ بعض اہل علم اسی رویے کو تخفیفی آیات سے تعبیر کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، تخفیف آیات جو ہے یہ تصریف آیات کو تخفیف آیات، اور یہ تخفیف آیات جو ہے بدقسمتی سے تصریف آیات کے سنہری نام سے یہ چل رہی ہے۔ تخفیف جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اسی کے نام تخفیف ہے، کہ آپ نے ایک صورت سے ایک آیت نکالی، دوسری صورت سے ایک آیت نکالی اور مختلف جگہوں سے آیتیں نکال کے اور اس کو جمع کر لیا، تو یہ تخفیف آیات۔ تخفیف کا مطلب ہوتا ہے اچکنا، کہیں سے اچکی کہیں سے اچکی کہیں سے اچکی اور اکٹھا کر کے اس کو جو ہے آپ نے ایک مضمون اور ایک آیت کی شکل دے دی۔ قرآن مجید ایسا نہیں ہے۔ میں تو بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے مثال کے طور پہ صلاۃ ہے، ابھی بہت سے لوگ جو ہے کتاب الصلاۃ اور وہ کہتے ہیں ہم قرآنی صلاۃ لکھ رہے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں، صلاۃ کی جتنی بھی قرآن کے اندر آیتیں ہیں ان کو جمع کر کے، بھائی اگر ایسے ہی اس کو اکٹھا کر کے بیان کرنا مقصود ہوتا تو یہ کام اللہ خود کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس انداز سے صلاۃ کے احکام نہیں دیے، وہ پوری صورت نازل کر دیتے۔ لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جدا جدا رکھا ہے، آپ اس کو کون ہوتے ہیں اکٹھا کر کے اور ایک مضمون کی شکل دینے والے؟
تو یہ بنیادی جو اصل میں قرآن کا جو مقصد نزول ہے اس سے یہ ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن جو ہے، بلکہ ہم ایک کمی محسوس کرتے ہیں کہ کاش یہ قرآن جو ہوتی، جیسے فقہی کتابیں ہیں، یہ دنیاوی کتابیں ہیں، وہ چیپٹر وائز ہوتی ہیں. کتاب جیسے صلاۃ ہے تو ساری نماز کی باتیں ہوں، جیسے بخاری کے اندر ہے جی، اور کتاب الزکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کی باتیں ہوں. یہ ہم اپنے طور پہ سمجھتے ہیں، یعنی معاذ اللہ کے قرآن کے اندر جو ہے یہ خامی رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاذ اللہ یعنی اس کو کلاسیفائڈ نہیں کرا. تو اب ہم اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کتاب الصلاۃ بنا دیتے ہیں، اس میں قرآن کی ساری صلاۃ کی آیتیں. کتاب الزکوٰۃ، اس میں جناب زکوٰۃ کی ساری آیتیں. کتاب الحج، حج کی ساری آیتیں. تو یہ تو آپ اللہ کے کام کے اندر جو ہے اپنے آپ کو شریک کر رہے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں. آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تو نے جو قرآن نازل کیا وہ ایک اچھی فارم کے اندر، کلاسیفائڈ فارم کے اندر نہیں کیا، ہم اس کی جو ہے ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں. ہم قرآن مجید کو جو ہے مطلب نئی انداز سے تعلیف کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقے سے تحریف ہے اور یہی تخطیف ہے. قرآن جس انداز سے ہے اس کو اسی انداز سے، جس مقام پر جو آیت آئی ہے، کہیں پر رکوع کی آیت ہے تو اس کو رکوع اسی مقام پہ سمجھنا ہے، سجدے کی آیت ہے تو سجدے کے مقام پر سمجھنا ہے. یہی جو ہے قرآن کا معجزہ ہے اور اسی کے اندر قرآن کی بلاغت ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. کویسچن یہ ہے کہ لفظ کے معنی کا تعین کیسے کریں گے، اور کیا قرآن میں یہ اہلیت ہے کہ اپنے معنی کو یہ محفوظ کر سکے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو جب اللہ نے ذکر کو، القرآن کو جب نازل کیا اور پھر اللہ نے کہا کہ میں یعنی ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو اب یہ جو قرآن ہے، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف الفاظ کا مجموعہ کا نام ہے یا اس کے معنی بھی؟ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی لفظ ہوتا ہے تو لفظ تو ایک طریقے سے لباس ہو گیا نا. اصل تو اس کے اندر معنی ہوتا ہے. جب بھی آپ کوئی لفظ کسی کو کہتے ہیں تو اس لفظ کے جو میننگ ہوتے ہیں اس کو آپ کنوے کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ گلاس ایک مجھے چاہیے، تو مجھے مجرد لفظ گلاس نہیں چاہیے کہ آپ کہیں کاپی پہ لکھیں گلاس اور یہ لو جی گلاس آپ نے کہا تھا یہ گلاس آ گیا، تو یہ تو مراد نہیں ہے نا. تو جب میں نے لفظ گلاس کہا تو اس گلاس کے اندر جو چھپے ہوئے میننگ ہے، وہ چھپے ہوئے میننگ جو ہے اس کا مسمى یا اس کا اطلاق جو ہوتا ہے، ہاں اطلاق جو ہوتا ہے ایک خارج میں کسی چیز کے اوپر ہوتا ہے نا. تو جب میں وہ لفظ بولتا ہوں تو اس سے مراد وہ دوسری ایک چیز مراد ہوتی ہے. یہ لفظ تو ایک شناختی علامت ہوتی ہے پہچان کے لیے کہ بھئی اس کا ہم نے یہ نام رکھ دیا، اس کا یہ نام ہم نے رکھ دیا. جیسے کسی کا نام زید ہے، کسی کا جناب فیاض نام ہے، کسی کا نام انور ہے. تو جب ہم کہتے ہیں انور کو بلاؤ تو لفظ انور تو نہیں، بلکہ وہ ذات اور شخصیت مراد ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے قرآن کی جو الفاظ ہیں تو مجرد الفاظ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں یہ تو معنی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے یا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ صرف الفاظ کی حفاظت کرتا ہے یا اس کے اندر چھپے ہوئے میننگ کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ قرآن وہ الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہے، مجرد الفاظ کا مجموعہ قرآن نہیں ہے. تو جب الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہے تو جس طریقے سے الفاظ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، اس کے معنی کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہوگی ڈیفینیٹلی. لیکن وہ حفاظت ہمیں اب شکل میں نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص وہ اپنی مرضی سے معنی کا تعین کر رہا ہے. جبکہ دیکھیے معنی جو ہوتے ہیں نا وہ اس کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کی آواز کو دبا دیتے ہیں. معنی جو ہوتے ہیں اس کے اندر باہر نکلنا چاہتے ہیں. اب وہ نکلیں گے کیسے؟ تو وہ نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ دیکھیے اس کے کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے معنی کو ابھارتا ہے. اسی چیز کو ہم نظم کہتے ہیں کہ قرآن کی جو آیتیں ہوتی ہیں، قرآن کی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے معنی جو ہے جب کانٹیکسٹ کے اندر آپ رکھیں گے تو اس کے معنی جو ہوں گے وہ بالکل فکس ہوں گے. لغت کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بتائے گا کہ اس کا کیا میننگ ہے. جب اب مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی ایک بات ہے، جیسے عین ہے لفظ، تو ایک عین کے معنی آنکھ بھی ہیں اور ایک عین کے معنی چشمے کے بھی ہیں. اب یہ قرآن کے اندر جو ہے فیہا عین جاریہ، تو اب اس کو کانٹیکسٹ کے اندر جب آپ دیکھیں گے نا تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر آنکھ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ چلنے والی بہنے والی آنکھ، تو پتہ چلا یہ چشمہ ہے. تو یہ اور ایک جگہ کہا کہ لہم اعین، کہ ان کی آنکھیں ہیں. تو یہ اصل میں وہ جو کانٹیکس ہوتا ہے نا وہ معنی کو نکھارتا ہے.
یہ نہیں کہتا میں کہ معنی کا تعین تو کرتا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن اس معنی کو نکھار کے سامنے لے کر آتا ہے. جو معنی اس کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان معنی کو یہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ نکھارتا ہے. یہ ہماری یہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ تصریف آیات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو آپ اس کانٹیکسٹ کو ختم کر دیتے ہیں. جب آپ نے کانٹیکسٹ کو ختم کیا تو اب وہ معنی تو اس کے کیسے نکھریں گے؟ وہ تو پھر آرٹیفیشل میننگ آپ اس کو دے رہے ہیں. تو یہ ہے وہ بات جو آپ نے سوال میں ابھی. مطلب قرآن میں یہ اہلیت ہے کہ اپنے معنی کو بھی کیری کر سکے. بالکل ہے، یہ معنی کو کیری نہیں بلکہ یہ معنی کو ساتھ ساتھ یہ لے کر چلتا ہے. معنی کے بغیر تو قرآن کے الفاظ کا تصور ہی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ معنی جو الفاظ کے اندر پوشیدہ ہیں وہ نکھر کر سامنے کیسے آئیں گے؟ یہ ہے اصل مسئلہ. ہم کیا کرتے ہیں آرٹیفیشل اس کو لغت کے ذریعے معنی کا تعین کرتے ہیں. نہیں، قرآن کسی لغت کا محتاج نہیں ہے. قرآن کسی بھی لغت کا محتاج نہیں. وہ کانٹیکسٹ جو قرآن کا ہوتا ہے، اگر کانٹیکسٹ کو ہم سمجھے ہوئے ہوں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں. سورہ حامیم کے کل ریفرنس کے سے میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر درس ہوا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے کہ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دعوے کو ثابت کیا اور پھر دعوے کے لیے جو تمہید باندھی، 4 عنوان اس کے دیے اور پھر اس کے بعد ترغیب الی الدعوہ اور پھر دعویٰ. تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے میننگ نکھرتے ہوئے. اب اس لحاظ سے اگر آپ بیچ میں سے ایک آیت بھی نکال لیں تو پورا جو مضمون ہے نا اس کا عمارت ہی ختم ہو گئی. یہ میننگ کا تعین کرتی ہیں الفاظ جو ہیں، اور یہ جو نظم ہے یہ اس کے میننگ کا تعین کرتا ہے. نظم سے اگر اس کو ہٹا دیا یا ربط اس کا ختم کر دیا تو پھر میننگ آپ جو مرضی ہے اس کے پہنائیں. تو یہ قرآن کا بھی اعجاز ہے کہ وہ نظم کے اندر جو ہے جب آیت کو لے کر آتا ہے تو پھر وہاں اس کا کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہوتا. ہاں، شکریہ. دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں کہنا چاہوں دل کی بات، بمصطفیٰ براساں خویش راں کی دی ہمہ وسعت. دین تو ہے ہی نبی کا نام. I can't say anything. نبی دین ہے، ماخذ ہے. بس اس سے بڑھ کر میں حیران ہوں کہ نبی ہے تو سب کچھ ہے، نبی نہیں ہے تو. نبی کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیت قرآن کے اندر اس طریقے کے رکھ دی ہیں کہ آپ قیامت تک جو ہے اس کو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ آیت آئی ہے کہ خالصۃ اللہ کا من دون المؤمنین. کچھ احکام لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایھا النبی لا تحرموا ما احل اللہ لک لما تحرموا ما احل اللہ لک. تو یہ آیتیں قیامت تک کے لیے اللہ نے جو ہے، اور یہ نبی کی عظمت کو یہ بیان کر رہی ہیں. نبی کی عظمت جو ہے یہ بتا رہی ہیں کہ نبی یعنی دین اور قرآن جو ہے وہ نبی سے الگ نہیں ہے. یہ معاذ اللہ ہم نے دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم یہ آج کل کے بچوں کا جیسے ہے کہ ہمیں بڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی زندگی خود نظام مرتب کر سکتے ہیں، ہمارے پاس عقل ہے، شعور ہے، ہمیں کسی پرانے نظام کی یا پرانی روایت کی یا بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے. تو بالکل اسی طریقے سے یہ کنسیپٹ جو ہے یہ دین کے اندر بھی آ گیا. بس ہم عقل ہے ہمارے پاس، کتاب ہمارے پاس ہے، ہم خود اپنی مرضی سے جو ہے. بہرحال نبی جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے دین کا محور ہے. اگر نبی کو دین سے ہٹا دیا، دین سے آپ نے مائنس اگر کر دیا، مائنس نبی کا فارمولہ اگر ہو گیا تو یہ دین جو ہے نا یہ پھر اس کی عمارت ہی ختم ہو جائے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نبی کے بغیر یا نبی قرآن کے بغیر دونوں گمراہی ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے کہ نبی کے بغیر قرآن کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا اور قرآن کے بغیر نبی کا تصور نہیں ہو سکتا. نبی ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں یہ مبدا ہے، منبع ہے یہ دین کا. اگر آپ نے منبع کو ختم کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وجود ختم ہو گیا نا. کوئی آپ سے پوچھے کوئی چیز ہے، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو جی ہم سید ہیں. اب سے میں کہوں بولے سید ہے، آپ کا نسل کہاں سے چلا؟ تو آپ بولو گے دیکھو جی ہمارا شجرہ ہے، یہاں سے ہمارے پاس چلتا ہوا ہے. اگر اس شجرے کا آپ کے پہلے ہی انسان کو اگر آپ وہاں سے ختم کر دیں تو پھر تو آپ کا نسل ہی ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، سب ختم ہو گیا. تو اس طریقے سے ہمارے دین کا جو شجرہ ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات پر جا کر ختم ہوتا ہے. اور یہ آپ کو میں بتا دوں
کہ جس طریقے سے اعلیٰ نسل لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ خاندانی لوگ ہوتے ہیں، ان کا وہ خاندانی اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ان کا ایک شجرہ ہوتا ہے، اس میں اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایک جگہ پر جا کر منتہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اصل دین اسی کے پاس ہوگا کہ جس کے پاس اس کے دین کا شجرہ ہوگا. شاہ ایک چلتا ہوا سلسلہ جائے گا اور پھر وہ اللہ کے رسول کے اوپر ختم ہوگا. یہ ایسا کہہ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہوگا اور وہ چلتا ہوا آپ تک پہنچا ہوگا. تو ان کے بغیر تو دین کا تصور میں نہیں سمجھتا. کس طریقے سے لوگ یعنی اللہ کے رسول کے بغیر جو ہے وہ اپنے حوصلہ رکھتے ہیں، مجھے تو یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ میں ایسا سوچوں. شکریہ. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ بعض لوگ ہمارا سامنا جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں یہ سنت گھڑا ہوا فلسفہ ہے. ہم بتائیں گے سنت کو رہنے دیں، سنت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو کتاب و سنت جس سے ہم تعبیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں سنت کوئی چیز نہیں ہے، غلط ہے، ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ سنت کے متعلق اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. اصل میں دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جب ہم سنت کہتے ہیں نا تو سنت سے مراد وہ سنت نہیں ہے جو سنت اللہ قرآن کے اندر آئی ہے. یہاں پر یہی مغالطہ پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو جی سنت تو ان معنوں میں. اور اسی طریقے سے جب ہم سنت کہتے ہیں تو سنت سے مراد وہ فقہی سنت بھی نہیں ہوتی کہ جس کا درجہ جو ہے وہ واجب کے بعد ہوتا ہے اور مستحب سے اوپر ہوتا ہے، جس کی دو قسمیں ہیں، سنت موقت. یہ مراد نہیں ہوتی. یہ سنت ایک ٹرم ہے اور اس کو پھر اسی ٹرم کے اندر لینا چاہیے. تو سنت کے لیے بہت ساری تعبیر میں اختیار کر سکتا ہوں. ایک ہماری تہذیبی روایات ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہم تک آئی ہے، یا اگر ایسے اس کو سمجھا جائے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے عمل کرنے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے سب سے پہلے مکلف جو ہیں، یعنی قرآن کے احکام جو سب سے پہلے جو فرض ہوئے ہیں وہ اللہ کے رسول کے اوپر فرض ہوئے. اللہ کے رسول قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطب ہیں اور ان کے بعد پھر ان کی اتباع کے اندر یا ان کے اس سے یہ پوری امت جو ہے یہ مخاطب ہے. تو پہلا فرد جو اللہ کے احکام کا مخاطب ہے وہ شخص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اللہ کے احکام کے اوپر جو اس کی ایک عملی شکل پیش کر کے دکھائی وہ اللہ کے رسول نے دکھائی. ایک ڈیمونسٹریٹ، اللہ نے کوئی کا حکم دیا، اللہ کے رسول نے اس کا وہ حکم بھی وہ کہ جو کسی عمل سے تعلق رکھنے والا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک ڈیمونسٹریشن یعنی پیش کی، اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا، عملی ایک مظاہرہ کر کے دکھایا. تو اللہ کے حکم کا پہلا عملی مظاہرہ یہ سنت ہے. یہ سنت ہے. اور یہ جو پہلی عملی مظاہرہ ہے یہ اپنی طرف سے وہ کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پر ہوتا ہے؟ ہاں، اس میں اشارات تو قرآن مجید میں ملتے ہیں بہت سارے کہ جس طرح کا وَاتَّبَعَ مِلَّتَ ابراہیم یا ہاں ان کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا کہ ہمیں جو ہے اس کے طور طریقے ہمیں دکھا. گھر تو بن گیا، وہاں سکھایا نہیں ہے، علمنا نہیں کہا انہوں نے، ارینا کہا. ارینا کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کسی شخصیت کو بھیج اور وہ ڈیمونسٹریٹ کر کے ہم کو دکھائے نا کہ کس طریقے سے ان کے اوپر عمل کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے جبرائیل علیہ السلام آئے ہوں، انہوں نے آ کے عمل کر کے دکھایا ہو. تو یہ اشارات قرآن مجید میں ملتے ہیں. تو بہت ممکن ہے کہ کچھ چیزیں جو پہلے سے وہ ایک اپنی عملی شکل کے اندر موجود تھی اور ان کے اندر اصلاح کی ضرورت نہیں تھی تو وہ ویسے ہی اڈاپٹ کر لی گئی ہوں. یا یہ بہت ممکن ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پورا، جیسے کہ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے نماز کے اوقات کے تعین کا بتایا، اس طریقے سے تو آپ نے اس کا مظاہرہ کیا ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے، بلکہ میں یہاں پر ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے ایک طریقہ کار ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ کے لیے ندا تو دی جاتی تھی نا، یہ تو کنفرم ہو گیا نا. تو یہاں سے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ صلاۃ کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ مقرر تھا ندا دینے کا. اچھا، اب ہم جب تاریخ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ طریقہ جو ہے وہ اذان والا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ طریقہ چاہے صحابہ کے مشورے سے طے ہوا، اللہ کے الہام سے طے ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اجتہاد سے طے ہوا، میں اس کے اندر نہیں پڑتا. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک طریقہ ایڈاپٹ کیا گیا. اس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ندا دی جاتی ہے جب نماز کے لیے، تو اب وہ ندا میں دیکھتا ہوں کہ وہ اذان کی صورت میں ہے. اچھا، اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، حالات بھی بدل گئے، لیکن ابھی تک کوئی ایسے یعنی
چیز پیدا نہیں ہوئی کہ جو اس اسٹرکچر کو تبدیل کرے. ہوتا ہے نا کچھ تقاضے ہوتے ہیں زمانے کے, نہ میں کسی اور لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ اس اذان کے اندر تبدیلی کی ضرورت محسوس ہو. تو جب نہ کوئی شرعی تقاضا ہے نہ کوئی زمانے کا تقاضا ہے اس کے اندر تبدیلی کا, اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ خیر القرون کے لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا, تو اگر اس کو ایز اٹ از میں اڈاپٹ کر لوں تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں تو آپ بھی تو چلیں, آپ کہتے ہیں نہیں ہم ایک طریقہ مقرر کریں گے, میں یہ کہتا ہوں ایک آلریڈی آپ کے پاس ہے, یعنی ایک کنواں کھدا ہوا ہے, اور آپ یہ کہتا ہو میں اپنا نیا کنواں کھودوں گا. تو اس میں عقل مندی کیا ہے کہ جو آلریڈی پہلے سے کنواں کھدا ہوا ہے, جو بزرگ آپ کے کھود کے گئے ہیں, ان سے آپ استفادہ کرو. ضروری ہے اپنی محنت ایک نیا کنواں کھودو اور کھودتے کھودتے جب نیچے جاؤ تو پتہ چلے پتھر نکل آیا یا پتہ چلے کہ پانی کھاری نکل آیا. تو ایسے بہتر یہی ہے کہ جو چیز چلی آ رہی ہے تو اس کو علی حال ہی, ہاں آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں اگر کوئی شرعی تقاضا ہو. اگر حالات و زمانے کی یعنی ایسی تبدیلی آ گئی کہ جس کے اندر ناگزیر ہو جائے تبدیلی, تو بے شک آپ کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نہیں تو پھر آپ کی جو ہے نا پھر ضرورت نہیں ہے چھیڑنے کی. یہ تو افتراق پیدا کرنے والی بات ہے. دیکھیے امت مسلمہ ایک تہذیبی روایت کی امین ہے, اور وہ تہذیبی روایت اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ امت مسلمہ کا وجود جو ہے نا, السلام علیکم آپ کہتے ہیں تو جہاں پر ایک ہندو ہے, ایک عیسائی ہے, ایک دوسرے مذہب کا ہے, تو وہاں پر آپ کی یہ شناخت ہے. اب ایک دیوبندی جائے گا السلام علیکم, بریلوی جائے گا, اہل تشیع میں سے جائے گا, پرویزی جائے گا, یہ آپ دیکھیے یہ سنت ہے کہ ہر شخص وہاں پر جا کر السلام علیکم کہے گا. اس وقت وہ دیوبندی اور بریلوی شناخت نہیں ہے, وہ ایک مسلم شناخت ہے, اور یہ ایک تہذیب ہے. یہ تو یہی تہذیب سنت ہوتی ہے. اور جب اس کو آپ ختم کر دیں گے اور آپ جا کے نمستے کہنا شروع کر دیں آپ جا کے, تو پھر آپ کا تو پھر وجود ختم ہو گیا نا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سنت کو شعار کہہ لیں آپ اس کو, لیکن سب سے بڑی آپ کی جیسے خاندان ہوتے ہیں ان کی اپنی روایتیں ہوتی ہیں, پٹھان قوم ہے ان کی اپنی روایتیں, تہذیب ہے, ان کو اس کے اوپر فخر ہوتا ہے, چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو میں اپنی ایک اسلامی تہذیب اسلامی شناخت کو میں کیسے جو ہے نا, اور اس کی سب سے بڑی میں بتاؤں کہ لوگ حیران ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب یہ السلام علیکم یہ تو کوئی قرآنی ورڈ نہیں ہے. آپ ایک کام کریں, امریکہ میں چلے جائیں, وہاں ایک بچے سے, ہندوستان میں جا کے کسی ہندو سے پتہ کر لیں, افریقہ میں جا کے کسی سے پوچھ لیں غیر مسلم کہ یہ السلام علیکم کیا ہے, وہ کہے گا یہ مسلمانوں کا گریٹنگ ورڈ ہے. یہ ہمارے مسلمان آپس میں ابھی تک وہ تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. تو بدقسمتی اور بد نصیبی ہے یہ. آپ نے کہا کہ ہمارے مسلمان تحقیق میں لگے ہیں, تو اسی سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ اور نماز جیسی اسٹیبلشڈ حقیقتیں 1400 سال سے مجھے نہیں لگتا, میرے علم کے مطابق کسی نے اس پر تحقیق نہیں ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ یہ 5 وقت کی ہی نماز ہے, یہ صحیح ہے. کسی نے تحقیق نہیں. آج کل لوگ اٹھ رہے ہیں اور اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 5 وقت کی ہی پڑھنی ہے, زکوٰۃ ایسے ہی دینی ہے. ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یعنی وہ تحقیق کر رہے ہیں, اس تہذیبی روایت کو سپورٹ کرنے کے بجائے وہ تحقیق اپنی کر رہے ہیں. اصل میں فیاض میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک طریقے سے جو اس قسم کے مباحث میں الجھنا, یہ ایک مذہبی انٹرٹینمنٹ ہے. اب اصل میں جو مذہبی لوگ ہیں نا ان کو تو تفریح بھی تو چاہیے نا, تو بس یہ ان کا ایک تفریح ہے, یہ علمی مشغلے کے طور پر ہے. اس کے اندر سنسیریٹی مجھے نظر نہیں آتی. اور خصوصاً میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے اس کی عمر 70 سال ہے, اب 70 سال عمر ہو گئی, اب وہ یہ کہتے ہیں جی نا ابھی زکوٰۃ کی ذرا میں مانی کا تعین کرتا ہوں, میں دیکھ لوں یہ وہ زکوٰۃ تو نہیں ہے. تو آپ 35 سال 40 سال آپ کو شعور کی آنکھ کھلے ہوئے ہو گئی, آپ ابھی تک یہ تعین ہی نہیں کر سکے کہ زکوٰۃ کیا ہے, آپ ابھی تک یہ تعین ہی نہیں کر سکے کہ نماز کیا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بڑی یعنی آپ نے اپنی زندگی برباد کی. ہاں عمل کب کریں گے, آپ کو تو عمل کا موقع ہی نہیں ملے گا. تو ساری چیزیں پتہ ہے کیا ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ میں محقق بن جاؤں, میں اپنا جو ہے نا ایک کوئی چیز کو ڈسکور کروں, میں کسی چیز کو دریافت کروں. انسان دنیا میں دیکھیے صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے, اللہ کو ڈسکور کرے. وہ باقی ہر چیزیں اللہ نے خود بخود آپ کے لیے رکھ دی ہیں, آپ کو کسی چیز کو ڈسکور نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور عملی مظاہرہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے, میں نے بتایا تہذیبی روایت لے کر آ رہی, چلی ہوئی آ رہی ہے. زکوٰۃ کیا ہے, آپ کی نماز کیا ہے, آپ کا حج کیا ہے, اس کے لیے آپ کو کسی لغت کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ میں ایک ریفرنس ایک اہل علم کا میں بار بار دیتا ہوں, بہت اچھی انہوں نے بات لکھی کہ دنیا کی جو ہے نا کروڑوں مساجد کے اندر نماز ادا کی جا رہی ہے, کروڑوں مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ ہر سال ادائیگی کر رہے ہیں. اب یہ ہمیں مطلب اندھا پن ہے,
ہم اس کے باوجود ہم جا کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ نماز کیسے پڑھیں، تو یہ بدقسمتی کی بات ہے یہ۔ اچھا، ابھی ہمارے ہاں ایک بہت ساری بدعقیدگیوں میں ایک بدعقیدگی یہ بھی ہے کہ شفاعت کا لوگ انتظار کرتے ہیں کسی پیر مرشد کا کہ پیر صاحب بچائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچائیں گے شفاعت کے متعلق۔ تو شفاعت کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے آپ کی نظر میں؟ بدقسمتی سے جو عقیدہ شفاعت ہے، یہ جو وہی ہم نے اڈاپٹ کر لیا جو یہودیوں کا عقیدہ تھا، اور یہ ایک بڑا یعنی کڑوا سچ ہے کہ جس طریقے سے یہودی جو ہے وہ اس آسرے پر اور اس امید پر، قرآن اس کو امانی کہتا ہے، یہ ان کی جھوٹی آرزویں، جھوٹی خواہشات ہیں۔ تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم جو ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ بس آگ میں ہم تھوڑے دن کے لیے جائیں گے۔ وہ لوگ کہتے تھے جو گناہ گار ہیں، بلکہ ان کے یہودیوں کے جو بڑے بزرگ اور مشائخ تھے وہ تو کہتے تھے ہم کو تو آگ چھوئے گی نہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو گناہ گار ہیں، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم جہنم میں بھی جائیں گے تو آگ ہمیں کتنے دن چھوئے گی، الا ایاما معدودہ۔ ایک تو یہ عقیدہ ہمارے آ گیا غلطی سے یا بدقسمت۔ دوسرا یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں عقیدے گھڑے ہوئے تھے، اسی طریقے سے ہم نے اپنے جو ہماری سب سے بزرگ ہستی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کے بارے میں بھی جو ہے نا یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ شفاعت ہماری کریں گے۔ روایتوں میں ذکر آتا ہے بالکل شفاعت کریں گے، مگر میں شفاعت کا مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں سورہ نبا کے اندر ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ایک منظر کشی کی ہے اور ایک آپ کے سامنے جو ہے ایک ویژولائز کر دیا قیامت کی ہولناکی کو۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کسی کے اندر بھی چاہے وہ بڑے سے بڑا مقرب فرشتہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا ولی ہو، نبی ہو، مرسل ہو، کوئی بھی ہو، لا یتکلمون، اس کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے وہ کلام کر سکے، الا من اذن لہ الرحمن، ہاں وہی کر سکے گا کہ جس کو رحمان اذن دے۔ اچھا، جب رحمان نے اذن دے دیا، چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، وہ روایتوں میں بھی ایسے ہی آتا ہے کہ وہ سجدے میں پڑے رہیں گے کافی عرصے تک، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نبی اٹھیے آپ بولیے کیا بولتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں یہاں سے جو ہے اس حدیث کو اسٹاپ کرتا ہوں کہ اب اللہ سے اللہ نے سوال کیا اور اجازت دی کہ اللہ کے رسول فرمائیے، تو وہی آیت آگے نا، الا من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، اب اللہ کے رسول کیا بولیں گے؟ قرآن کہتا ہے وقال ثوابا، اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، چور کو چور بولیں گے، ڈاکو کو ڈاکو بولیں گے، زانی کو زانی بولیں گے، اور دیندار کو دیندار بولیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول جو ہے ایک چور کو کہیں کہ نہیں اللہ یہ چور تھا لیکن اس کو جو ہے تو وہ والا جو اچھے لوگ تھے ان جیسا اجر اس کو عطا فرما۔ نہیں، شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو فیکٹس ہوں گے ان فیکٹس کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا۔ وہ فیکٹس کیا تھا؟ میں چور تھا، کہیں گے اللہ یہ چور تھا نہ۔ ان کے بارے میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ آیا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کہا تھا، تو وہاں پر بھی یہی کہے گا اللہ تیرے بندے ہیں، یہ اللہ تیرے بندے، تو ان کو جو چاہے ان کو معاف کر، ان کو سزا دے، تیرے اوپر ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ تمام مومنین جو کلمہ گو ہیں ان کو، پہلی بات تو یہ کلمہ گو جو ہے اللہ ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کلمہ گو صرف وہ لفظ کو پڑھنے والے لوگ ہیں، اور حقیقی طور پر تو کلمہ گو بہت ہی کم ہے۔ تو اس کی دوسری بات یہ کہ قرآن مجید ہمیشہ جب بھی جہنم کا ذکر کرتا ہے وہ کہتے ہیں خالدین فیہا ابدا، جو جنت میں جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا، جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شفاعت کا عقیدہ جو ہے یہ سراسر غلط ہے، اور میرٹ کی دھجیاں اڑانے کی مترادف ہے یہ کہ آج ہم یہاں پر جو ہے جب سفارشی کلچر کو ہم برداشت نہیں کرتے، برا سمجھتے ہیں، لیکن قیامت میں ہم اللہ کے بارے میں یہ تصور رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ وہاں پر سفارشی کلچر، اللہ تو کہتا ہے مالک یوم الدین، وہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں وہاں پر ایک سفارشی کلچر ڈیولپ ہوگا، وہاں پر انبیاء اپنے جو فالوورز ہیں، ہر نبی اپنے فالوورز کو لے کے جائے گا اور جناب وہ اپنے جو منصب ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ جو ہے اس کو جنت میں داخل کروائے گا، جہنم سے نکلوا دے گا۔ تو پھر تو میرٹ ختم ہو گیا نا، یہ تو میرٹ کا آپ نے گلا گھونٹ دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدل و انصاف کے
منافی ہے عقیدہ شفاعت. اس کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہم نے لیا ہے، اس کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کے اوپر وہ گواہ ہوگا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر جو فیکٹس ہوں گے ان کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اور اکارڈنگ ٹو دا فیکٹس جو ہے وہ اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ یہ اگر مجرم ہے تو اس کو جرم والی جو بھی سزا متعین کی ہے وہ دے، اور اگر یہ تیرے نزدیک نیک بندہ ہے تو نیک بندے کے لیے جو انعامات آپ نے بس وہ اتنی سفارش کرے گا. یہ ہے سفارش کا مفہوم. شکریہ. اب آخر میں آپ سے 2 سوال کرنے ہیں. یہ ہمارے جو تجلی استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں یہ ایک ہماری مذہبی پیشواؤں نے یہ کام کیا ہے کہ ان کو بڑا بدنام کیا ہے، ان کو اور گمراہ بھی کہتے ہیں. تو آپ ان کی شخصیت اور ان کی علمی کام کو کیسے دیکھتے، اور جو لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے رہیں ان کو کوئی مشورہ یا کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے، میں اور آپ کی ججمنٹ جو ہے میری اور آپ کی تو غلط ہو سکتی ہے. میں ہو سکتا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرتے ہوئے ججمنٹ دوں کسی بھی شخصیت یا کسی بھی ٹاپک کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہوئے. آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن تاریخ جو ہوتی ہے نا اس کی ججمنٹ بے لاگ ہوتی ہے. تو یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ تجلی استاد کے بارے میں. لیکن میں جہاں تک جو میری انسپائریشن ہے اور میں نے جو ان کے ساتھ مجھے موقع ملا، یعنی ملاقات کی تو بدقسمتی رہی. میں سن 86 سے جو ہے میں یہاں پر آیا تھا، لیکن ملاقات میری نہیں ہو سکی. اس کے بعد خوش قسمتی تھی کہ میں فون کے اوپر میرے ان کے ساتھ رابطے ہوئے، پھر ان سے علمی استفادے کا مجھے موقع ملا. ان کی کتابیں تجلی استاد کی میں نے پڑھی ہیں. پڑھنے کے بعد تو میں جب یہاں پر آیا اور میں نے یہاں آ کے حالات ان کے سنے اور میں نے دیکھا، کل ماشاءاللہ میں نے ان کی لائبریری بھی دیکھی، ان کا علمی کام بھی میں نے دیکھا ہے. اور جو لائبریری میں جو بکس کی سلیکشن ہوتی ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کسی کا ذوق، کہ کس ذوق کا انسان ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ تجلی استاد جو ہے وہ گدڑی کا لال، یعنی ایک ایسی پوشاک کہ جس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں، اس کے اندر چھپا ہوا ایک ہیرا. تو تجلی استاد ایک گدڑی کا لال ہے، اور ہیرا جو ہوتا ہے نا اس کو اپنی افادیت کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ خود ایک تاباں جو ہے درخشندہ جو ستارہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ چمکے گا اپنے وقت پر ضرور. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس علاقے کے اندر تجلی استاد نے جس طریقے سے کام کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گاؤں کے لوگوں کے اوپر تجلی استاد کا ایک قرض ہے، وہ ایک بوجھ آپ کے اوپر ڈال کے چلا گیا. اپنے حصے کا کام اس نے کیا ہے، اور اس کی قدر آئندہ آنے والے وقتوں میں ہوگی انشاءاللہ. آئندہ جو 10-15 سال کے بعد آپ دیکھیں گے، اس وقت تجلی خان کا جو کام ہے مرحوم کا وہ نکھر کر سامنے آئے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان وسائل کے اندر ایک گاؤں میں رہتے ہوئے، دور افتادہ گاؤں میں رہتے ہوئے، اور کم وسائل کے اندر جس انداز سے اس نے تحقیقی کام کیا ہے اور جن موضوعات کے اوپر اس نے کیا ہے، یہ سارے مطلب کوئی یہ نہیں تھا کسی شخصیت کے اوپر کام کیا، ابو حنیفہ کی سیرت یا امام مالک کی سیرت یا جناب فلاں، نہیں. اس نے وہ کام کیا ہے جو اس وقت دور کے تقاضے تھے، موجودہ دور کے جو یعنی ہاٹ ایشوز جو ہیں انہوں نے ان کے اوپر کام کیا ہے. تو یہ ایک اپنے حصے کا کام جو ہے وہ اس گمنام سے علاقے میں بیٹھ کے وہ کر کے چلے گئے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اس قرض کو کس طریقے سے اتارتے ہیں، اور قرض کو اسی طریقے سے اتارا جا سکتا ہے میری نظر میں کہ جو مشن وہ لے کر اٹھے تھے اس مشن کی آپ تکمیل کریں، اس میسیج کو جو ہے وہ آگے کنوے کریں. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ لیکن تجلی استاد کے بارے میں پھر میں آخر میں یہی کہوں گا کہ وہ ایک نایاب ہیرا تھا جو ہم میں سے گم ہو گیا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ جی اس کے خلا پر نہیں ہوگا، اس لیے یہ تو کہ اللہ کا نظام ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس کی کمی جو ہے نا وہ ابھی یہاں کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. لیکن آئندہ آنے والے وقتوں میں شاید ہر انسان یاد کرے کہ کاش ہم تجلی استاد سے کچھ استفادہ کرتے. تو تجلی استاد جو ہے نا اس کا کام وہ خود لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ. کل یہ ایک ہمارا کلچر بن گیا ہے خیر کافر کہنا، ہمیں اس سے کم پر تو ہمیں تسلی نہیں ہوتی نا کہ ہم اس سے کم کوئی عہدہ دیں، بلکہ ہمارے پاس اگر کفر سے بڑھ کر کوئی عہدہ ہوتا تو شاید ہم وہ دیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی گستاخی ہے اور بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو موحد تھا، مخلص تھا، اللہ کے دین کے لیے اس نے تن من دھن قربان کر دیا، اس کو ہم اس قسم کے اگر ہم ان کی کوئی مشن کی اگر جو ہے خدمت نہیں کر سکتے، ان کے کام کو آگے نہیں بڑھا سکتے، تو کم از کم اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے. وہ میری نظر میں اللہ کے ایک مومن مخلص بندے تھے.
اور للہیت تھی. دیکھیے ایک تو مجرد علمی شخصیت ہوتی ہے نا، ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر خشیت ہوتی ہے. تو یہ ایک مجسم ایک ایسا انسان تھا کہ جو اللہ کا خوف رکھنے والا تھا، مخلص انسان تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیا. آخر میں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ناظرین کے لیے، ان کے لیے کیونکہ درس و تدریس سے آپ وابستہ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں. ناظرین کو میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ ظاہر ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پر عمل کریں. مگر میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے پہلے مسئلے کو سمجھے کہ آج کا مسئلہ کیا ہے. آج کا مسئلہ یہ دیوبندی وہابی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا اور یہ جناب پرویزیوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا. آج کا جو مسئلہ ہے وہ مادیت پرستی کا مسئلہ ہے. آج کا جو مسئلہ ہے وہ لادینیت کا مسئلہ ہے. آج کا جو مسئلہ ہے وہ الہاد کا مسئلہ ہے. یعنی آپ تو اس کو کہ جی یہ دیوبندی ہے تو یہ ہمارے مسلک میں آ جائے، اور یہ بریلوی ہے تو بریلوی چاہتا ہے میرے مسلک میں آ جائے. یہ اس وقت کا ایشو نہیں ہے. اس وقت کا ایشو یہ ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، الہاد کا فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ خدا را آپ وقت کو جو ہے حالات کو سمجھیں اور اس کا ادراک کریں کہ اس وقت ہمارا نوجوان جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ الہاد کا شکار ہو رہا ہے. تشکیک جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جو بنیاد ہے اس کے اوپر کسی طریقے سے ہم قائم رہیں، اور ہماری بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اور قرآن مجید کے اندر ہے. تو قرآن کو مضبوطی سے تھامیں ہم، اور الہاد کے چیلنج کو ہم سمجھیں اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. اس وقت ہم آپس میں جو فرقے بازی ہے اور یہ فروعی جو اختلاف ہیں ان کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. اس وقت اسلام ورسز الہاد ہے، اسلام ورسز لادینی نظریات ہیں، سیکولرزم ہے. تو میں نوجوانوں کو خصوصاً یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام کے حقیقی جو ہے وہ علمبردار بنیں، اسلام کے آپ داعی بنیں، اور موجودہ وقت کے چیلنجز کو سمجھیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انور سعید صاحب نے ہمیں وقت دیا، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے مصروف زندگی میں وقت نکالا. اور یقین کیجئے انہوں نے بڑی علمی گفتگو کی ہے. اور یہ انشاءاللہ اہدنا ٹی وی کی طرف سے میں یہ کہہ دوں کہ کبھی کراچی آنا ہوا تو انشاءاللہ اس کو دوبارہ ان کو تنگ کریں گے اور ان سے انٹرویو لیتے رہیں گے. اور میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ استفادہ کرتے رہیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین.